السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 28 سپارے مکمل ہو گئے۔ آج 29واں سپارہ ہے جو کہ تبارک الذی کہلاتا ہے، اور یہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ ملک بہت عظیم الشان سورت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے عذاب ٹل جائے گا۔ قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے باقاعدہ طور پہ مقدمہ دائر کرے گی کہ اللہ اس کو بخش دیں، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ تو بہت عظیم الشان صورت ہے۔ مردوں کے اوپر پڑھی جائے تو ان کو ایصال ثواب جاتا ہے، ان کے اوپر سے عذاب کا ٹلنا بھی روایات سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر ابتدا جو ہے وہ توحید اور صفات سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ظہور کی بھی باتیں فرما رہے ہیں کہ آسمان بنایا، اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے بعد غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس ساری کائنات کے جو بنانے کا نظام ہے اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں، تو یقیناً ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کریں۔ جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے وہ غلط رستے پہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک وہ آدمی جو غلط رستے پہ چل رہا ہے اور ایک سیدھے رستے پر چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے کامیابی اسی کا مقدر بنے گی، اور جو برے رستے پہ چل رہا ہے جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ منکروں کو سمجھا رہا ہے اور کہ تم مسلمانوں کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی تم غلط رستے پہ ہو تو مسلمانوں کی فکر چھوڑو، مسلمان سیدھے رستے پہ ہے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آگے سورہ قلم شروع ہو رہی ہے۔ قلم ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پین کو کہتے ہیں، تو یہ قلم والا قلم نہیں ہے، بلکہ اس سے قلم سے مراد وہ قلم ہے جس میں دنیا وما فیہا کی ساری باتیں لکھ دی گئیں، شروع سے لے کے آخر تک۔ اور اس کا نام سورہ نون بھی ہے، تو اس کی مفسرین نے تفسیر بیان فرمائی کہ قلم جس نے ساری چیزیں لکھ دی، اور نون جو ہے وہ دوات کو کہتے ہیں، یعنی قلم اور دوات۔ تو یہ سورہ قلم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سورہ نون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہیں، اخلاق کریمانہ آپ کے بہت بلند ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری بات یہ ارشاد ہو رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگ کمینگی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کی زیادہ قسموں کے اوپر نہ آئیں، اور وہ بیکار لوگ ہیں، چغل خور اور یعنی بھلائی سے روکنے والے لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جو وہ چیزیں کرتے تھے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تو فرمایا گیا کہ یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں، سرکش لوگ ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ولید بن مغیرہ جو تھا، ایک شخص جو کہ بہت گستاخ قسم کا آدمی تھا، تو اس کے اوپر یہ ساری آیات نازل ہوئی تھیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر اصحاب الجنہ کے نام سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے جو کہ بہت مشہور تھا عرب کے اندر۔ اصل میں ایک شخص تھا، اس کا باغ تھا یمن میں، اور وہ بڑا سخی آدمی تھا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بچوں نے مسکینوں کو دینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا باپ دیتا تھا، ہمیں تو اپنا پورا نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو پورا ہو رہا تھا لیکن وہ بہانہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے باغات کو برباد کر دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں دے کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تم نخرے نہ دکھاؤ، بلکہ تم غریبوں کی ہر ممکن خدمت کیا کرو۔ پھر اسی طریقے سے یہ صورت آخرت کے بارے میں بیان فرما رہی ہے کہ آخرت کے دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے سے منع کر دیا جائے گا۔ یعنی ان کو دنیا کے اندر کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھکو، تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ اس دن جھکنا بھی چاہیں گے، اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے سورہ حاقہ شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر یہ سورہ حاقہ جیسے ہو رہا ہے تو اسی سے اس کو حاقہ کا نام دیا گیا۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے قیامت کے دن کا، قیامت کا روز کیسا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اور اسی کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہو گئے ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اور ان کو بری طریقے سے سزائیں ملیں گی۔ اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو جنت میں پھل ملیں گے، باغات ملیں گے، میوے ملیں گے، تو یہ ساری چیزیں ان کو اس میں میسر ہوں گی۔ تو اس کے اندر جب یہ لوگ دیکھیں گے تو ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ حسرت ہوگی، اور وہ یہ سوچیں گے کہ کاش ہم بھی یہ سب کرتے اور ہمیں بھی آج بہت اچھا سب کچھ مل رہا ہوتا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن میری ہی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے تھے اور اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ آگے سورہ معارج شروع ہو رہی ہے۔ معارج جمع ہے معراج کی، اور اس کے اندر بھی اسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس صورت کے آیات کا جو شان نزول ہے وہ بہت واضح ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص جو تھا وہ اسی طریقے سے قرآن مجید کا انکار کیا کرتا تھا،
اور اسی طریقے سے قیامت کا بھی انکار کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ اس کو چاہیے کہ اس صورت میں وہ عذاب سے ڈرے، یعنی اگر وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر لے، تو اس کو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی۔ اور اسی کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین جو ہے ان کی 8 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ دوسرا یہ کہ ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، یعنی جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ نہیں مانگ رہے، وہ سب کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ حساب و جزا کے دن کی بلا شک و شبہ تصدیق کرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی تردد نہیں ہے، ان کو شک نہیں ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور طاعت کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، وہ بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جاتے۔ نمبر 6، وہ امانت ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 7، وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 8، وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور سارے آداب اور لحاظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ان جاہلوں اور ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے جو دین سے دور ہیں اور تساہل اور تغافل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرف آ جاؤ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، تم سے بہتر لوگ آ جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو موروثی مسلمان ہوتے ہیں ان سے بہتر جو کافر لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ زیادہ عبادات کے اندر آگے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اگر مسلمان قدر نہیں کر رہے یا مسلمان سستی کر رہے ہیں یا عبادات کو نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے اس کا کام لے رہے ہیں۔ آگے سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اس میں پورا کا پورا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نہیں مانی۔ جب ان کی قوم نہیں مانی تو پھر انہوں نے ان کو بد دعا دے دی کہ یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی، صرف 80 لوگ 950 سال میں مسلمان ہوئے، باقی سب مارے گئے۔ اس میں ایک تو یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، جو اسٹرگل کر رہا ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ بظاہر طور پہ تو خدا نخواستہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ناکام ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہوئے، جتنے بھی نبی کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے، بس وہی کافی تھے، یہ کمی لوگ بہتر تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جودیں مسلسل کرنی چاہیے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کو بددعا بھی دی وہ اتمام حجت کے بعد دی، یعنی ان کو پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب بالکل بس ہو چکی ہے، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بددعا دی۔ پھر اسی میں استغفار کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے اوپر بیش بہا نعمت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نازل فرماتے ہیں۔ آگے سورہ جن شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور ابتداً ہوتا کیا تھا کہ جنات آسمان کی طرف جاتے تھے اور اس کے قریب پہنچ جاتے تھے، لیکن پھر اچانک ہونا کیا شروع ہوا کہ جب یہ وہاں جاتے تھے تو ان کو شعلے مارے جاتے تھے۔ تو یہ بڑا حیران ہوئے کہ ایسا کیا انقلاب برپا ہوا ہے کہ ہمیں اب ان چیزوں سے روک دیا گیا ہے، اب ہم آسمان کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، تو یہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے اور نخلا کا مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فجر کی نماز ادا فرمائی، تو یہ وہاں سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، بہت غور سے سنا، ایمان لے کر آ گئے اور اپنی قوم کو جا کے اس کی دعوت دی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسان کوئی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک نے جب مسلمان کرنا تھا تو جنات کو مسلمان کیا اور ان کو آگے داعی بنا دیا، وہ آگے دعوت دینے والے بنے۔ آگے سورہ مزمل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مزمل آپ کو پتہ ہے کہ کشادہ چادر کو لے کر اوڑھنے والے کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہی بات پتہ لگ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو، زملونی زملونی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ محبوبانہ کلام فرما رہے ہیں کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے طویل کرنے کی تلقین ہو رہی ہے کہ آپ نمازوں کو بڑھائیں۔ تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو رات کا قیام کرنا، قیام اللیل فرض تھی، لیکن فقرؤ ما تیسر من القرآن جو آخری اس کا وہ آیا تو اس میں اس کی تخفیف ہو گئی اور نمازیں بھی ظاہر ہے اس میں فرض ہو گئیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ تہجد کی نماز پھر امت کے لیے نفل ہو گئی اور پھر اس کی جگہ دوسری فرض نمازوں نے لے لی۔ آگے سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مدثر بھی مدثر اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو کپڑوں کے اوپر ایک زائد کپڑے کو اوڑھا جائے تو اس کو مدثر، جیسے لحاف یا کمبل وغیرہ ہے، اس کو کہتے ہیں سردی کے موقع پہ جب اس کو اوڑھا جاتا ہے۔ اس میں شروع میں اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کفار کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرو اور جو تمہیں بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے، تمہارے لیے بہت سخت ہوگا یہ۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ولید بن مغیرہ، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قرآن کو سنتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کلام کا انکار کرتا تھا، تو اس کو بھی ڈراوے کی بات ہو رہی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس میں مختلف قسم کی قسمیں کھا کے فرما رہا ہے کہ تم لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوگے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مسئولیت کی بات فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو مسئول بنایا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی طرف نہ جائے بلکہ نیکیوں کی طرف آئے، اور اس کو اپنا نامہ اعمال انشاءاللہ پھر دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا بائیں ہاتھ میں جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو جہنمی ہیں ان کے اسباب بھی بیان فرمائیں کہ بھئی وہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے، تیسرا ہم گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، چوتھا ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس صورت میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدھے رستے کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور برے رستے کی طرف نہ جاؤ۔ آگے سورہ قیامہ شروع ہو رہی ہے۔ قیامہ آپ کو پتہ ہے کہ لفظی واضح ہے، قیامت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، تو اس میں لا اقسم بیوم القیامہ جو پہلا ہی لفظ ہے تو اسی سے اس صورت کا نام قیامہ رکھا گیا، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوال سے ڈرایا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ایک کافر آیا، ایک واقعہ ہے کہ اس نے کہا جی قیامت آئے گی، جی آئے گی، تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، یہ سب نظر بندی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں گل جائیں اور اس کے بعد قیامت آ جائے، تو ایسی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے وہی لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، اس قرآن کو آپ کے پاس محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ اس میں زیادہ پریشان ہونے کی اس میں ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بنان کا لفظ آیا، جیسے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو جو پکڑیں گے یا ان کی جو پہچان ہوگی وہ ان کے پوروں سے ہوگی، ممتاز کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کا فنگر پرنٹ ہے یہ پوری دنیا کے اندر الگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اسی سے ان کو پہچانیں گے یا ان کو ممتاز کریں گے ایک دوسرے سے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی پہچان کا طریقہ ہے تو ہر کسی کے فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر جگہ آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو تھمب لگانے کا کہا جاتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ یہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ مشینیں ایجاد کر کے بتا رہے ہیں کہ تھم سب کے مختلف ہیں، قرآن 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا چکا۔ آگے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ دہر بھی مدنی سورت ہے اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کو طویل زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہیں اور قدرت والے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے مسلمانوں کی کچھ شان و شوکت بیان ہو رہی ہے اور ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ جب وہ نظر مانتے ہیں تو وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں وغیرہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو بتدریج نازل فرمایا۔ آگے سورہ مرسلات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مرسلات مکی ہے، اور اس کی سورت کی شروع کی جو لفظ ہے والمرسلات عرفا، اسی سے اس کا نام یعنی مرسلات رکھا گیا۔ اس میں قسمیہ کلام کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور اس کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کا انجام بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے سرسبز و شاداب باغات ہیں، اور ان کے اندر برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ان کے لیے سزائیں ہیں دردناک قسم کی جو لوگ جھٹلائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اس بات کو نہیں مان رہے تو تھوڑے ہی دن تمہارے پاس ہیں، تم کھا پی لو اور پھر تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔